بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں حضرت عمرو بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے، آج آپ کو بہت خیمے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہن کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آسمان پر اسی دن کے آخری حصہ میں بادل ہوا تھا۔ مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ آتے ہوئے ایک انصاری صحابی نے آپ کو دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سفیان نے ہی صفیہ کے بجائے الفاظ کہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ میں علی بن عبداللہ نے سفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آئی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، آپ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا حجرہ دار اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو 2 انصاری صحابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، ادھر سنو، یہ صفیہ بنت حی ہیں جو میری بیوی ہیں۔ ان حضرات نے عرض کی، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید
سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا، اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بلا دی گئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی تاک رات میں تلاش کرو۔ چنانچہ اسی رات بارش ہوئی۔ مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخ سے بنی تھی اس لیے ٹپکنے لگی، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔